آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اسمبلی الیکشن ختم ہوا، میں کشمیر کے سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کمپین کے دوران مجھے ہر جگہ بہت پیار دیا، ہماری بات سننے کے لیے آئے، ہمیں تعاون دیا، خاص طور سے یوتھ کا کہ جنہوں نے رات دن تمام مصروفیات کے باوجود، تمام ہمارے مخالفین کے حربوں کے پروپیگنڈا کے باوجود جو ہماری کمپین کا حصہ بنے۔ تو اس وقت میرا آپ سے بات کرنے کا 2-3 مدعوں پر مقصد ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ کل کاؤنٹنگ ہے، سارے مانتے ہیں، خاص طور سے جو ریجنل پارٹیز خود کو کہتی ہیں کہ جو بھی سرکار بنے گی یونین ٹیریٹری کی سرکار ہوگی، اور اس میں جو الیکٹڈ سرکار ہوگی اس کے پاس اختیارات بہت کم ہوں گے۔ چنانچہ اب الیکشن ہو گئے اور کل میجارٹی کس کے پاس بھی آتی ہے وہ الگ بات ہے، سرکار کوئی بھی بنائے، مجھے صرف اتنی گزارش کرنی ہے، 5 سال ان لوگوں نے کچھ کیا نہیں، گپکار الائنس، سو کال ریجنل پارٹیز۔ اب اگر الیکشن ہوا تو میری ہمبل گزارش ہے، خاص طور سے جو انڈیا بلاک، پی ڈی پی، پیپلز کانفرنس، باقی اپنی پارٹی، باقی پارٹیاں، کہ چلے ایک چیز پر آپ تو یونائٹ ہو جائیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا الائنس کی مجبوریاں ہیں، ووٹ تو انہوں نے کشمیر سے لیے لیکن 370 پر کانگریس نے خاموشی اختیار کی۔ میں اس وقت کوئی بٹرنس ایڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میری ایک سجیشن ہے ان سب سے کہ جب تک اسٹیٹ ہوڈ ہمیں نہ ملے کوشش کریں کہ نئی سرکار تب تک نہ بنے۔ اگر میجارٹی بھی ملے گی، چاہے کسی اکیلی پارٹی کو ملے، الائنس کو ملے، یا انڈیپینڈنس کا سپورٹ چاہیے یا کسی اور کا سپورٹ چاہیے، تو اچھا رہے گا کہ اگر یہ ساری پارٹیاں ایک پوائنٹ پر فوکس کر کے یونین گورنمنٹ پر یہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ ہوڈ واپس دے دیجئے، الیکشن ہو گیا۔ اگر عمر صاحب خود کہتے تھے کہ میونسپلٹی سے زیادہ پاور اس سرکار کے پاس نہیں رہے گا، تو ان پر بھی لازم ہے، پی ڈی پی پر بھی لازم ہے، سب پر لازم ہے کہ کم از کم ایک چھوٹی سی چیز ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں، مودی جی نے ویسے ہی گول پوسٹ چینج کر دیا، تو تھوڑا سا مل کے یونین سرکار سے کہتے ہیں کہ کم سے کم اسٹیٹ پہلے دیں، تھوڑا سا وقار بحال ہو، اور اگر اس میں انہیں اے آئی پی کا بھی تعاون چاہیے، ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کر اس ایک پوائنٹ پر ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کس کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں۔ لیکن ایک ووٹر کا یہی خواہش ہے کہ یہاں کی سیاسی پارٹیاں بیان بازیوں سے آگے نکل کر پریکٹیکلی کچھ ایسا کریں جس سے لوگوں کا سیلف کانفیڈنس ریسٹور ہو، لوگوں کے رائٹس ریسٹور ہوں، اور اگر اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیمانڈ یونائٹڈلی جموں اور کشمیر کے لوگ، پولیٹیکل پارٹیاں، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز یونین گورنمنٹ تک پہنچا دیں اور یہ کہہ دیں کہ یا تو آپ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ دیجیے یا پھر تب تک ہم تھوڑا دور رہیں گے سرکار سے، سرکار بنانے کی کوشش سے، تو بہت اچھا رہے گا۔ دوسری میری گزارش یہ تھی کہ میں ابھی 2 دن دلی سے ہو کے آیا، پہلی بار 5.5 سال بعد جموں کشمیر ہاؤس جانے کا موقع ملا۔ لداخ کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، میں حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ جو مین جموں کشمیر ہاؤس ہے وہ سارا لداخ کے یو ٹی کو دیا گیا ہے، وہ سارا لداخ کی یو ٹی کو دیا گیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اگر جموں کشمیر لگ بھگ 2 کروڑ کی آبادی ہے،
2 کروڑ کی آبادی کے لیے 2 بلاک کوئی 20-25 کمرے، اور لداخ کی آبادی مشکل سے 3-4 لاکھ ہے، ان کے لیے بھی اتنا ہی حصہ اس میں دیا گیا، اتنا ہی شیئر دیا گیا. یہ زیادتی کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کے بعد مائی ہمبل اپیل ٹو گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ دا local government would be that what was the criteria adopted to divide the properties between Ladakh and Jammu and Kashmir. I have love, respect and sympathy for the Ladakhi people. لیکن دکھ یہ ہے کہ وہاں تو بیٹھنا ہی ہے، وہاں بچے جائیں گے، لوگ جائیں گے، پیشنٹ جائیں گے، باقی لوگ جائیں گے. تو آپ نے 4 لاکھ لوگوں کے لیے بھی اتنی اکاموڈیشن وہاں پرووائڈ کر دی اور 2 کروڑ لوگوں کو بھی اتنی ہی جگہ دے دی. واٹ واز دا کرائٹیریا؟ اور جو جگہ جموں کشمیر کو ملی ہے وہ تو پہلے وہاں پر کوئی بیمار جاتا تھا، کوئی اور جاتا تھا، ان کے لیے ریزرو تھی. چھوٹے چھوٹے کمرے، اس سے بڑے تو باتھ روم ہیں لوگوں کے گھروں میں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کی وساطت سے سرکار تک یہ بات پہنچے گی. اینڈ آئی وانٹ این ایکسپلینیشن ایز اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ اینڈ ایز ممبر پارلیمنٹ آف نارتھ کشمیر کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کرائٹیریا کیا تھا جس پر آپ نے وہ بندر بانٹ کر دی اور ہمارے ریسورسز کو آپ ہر چیز میں جس طرح مرضی اس طرح کشمیریوں کو آپ لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اور جموں کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی یہ چیزیں دیکھ لیں. تیسری چیز میری یہ گزارش ہے، اب تو سرکار کل بنے گی ہی. میں کہتا ہوں کہ فی الحال پارٹیاں رک جائیں. اگر سرکار کل بناتے ہیں تو ایک کیپٹل اس کا کہاں ہوگا؟ سری نگر ہے یا جموں ہے؟ دربار میں ایک اچھی ٹریڈیشن تھی جو ایک بانڈنگ کا کام کرتا تھا بٹوین 2 ریجنز. کلچرل بانڈنگ، ایموشنل بانڈنگ، ہر طرح سے بانڈنگ. صرف یہ کہنا کہ اس سے کچھ کروڑ پیسے ہمیں خرچ ہوتے تھے، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ کیریز اے لاجک. سیکریٹریٹ میں جا کے جو مجھے پتہ چلا لوگوں کا کام سفر ہوتا ہے، پیسہ بچانے کے بجائے کنفیوژن ہے، آفیسروں میں بھی کنفیوژن ہے، لوگوں میں بھی کنفیوژن ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ نئی سرکار بنانے سے پہلے ایک بڑا دل دکھا کر ہر چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنا کر دربار منہ کی روایت کو پھر سے بحال کیا جائے تاکہ جموں اور کشمیر کے لوگ ایک دوسرے سے مل جل سکیں اور ایک جو ان کا ایک کلچرل بانڈنگ ہے وہ مضبوط ہو جائے. اس کے علاوہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے یتی نرسمن آنند نامی ایک تتھا کتھت پجاری نے ایک بار پھر پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی. ہمیں اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. کسی بھی مسلمان کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ نے مجھ کو UAP میں بند کر دیا، کشمیری بچوں کو سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر تہاڑ جیل بھیجا گیا، تو اس گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ جو یوگی آدتیہ ناتھ ڈوزر لے کے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، آخر کیا یہ آدمی UAP تو ان لوگوں کے لیے بنا تھا؟ ہم پوچھنا چاہیں گے پورے ہندوستان کے، میں نہیں کہتا ہوں صرف مسلمان ہی، جو سیکولر ہماری میجارٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں، دے آلسو وانٹ ٹو نو وائی دس مین اینڈ فیو ادرس لائک ہم ہیو ناٹ بین بکڈ انڈر UAPA. ان کے لیے آپ نے کیا سزا تجویز رکھی ہے؟ اور وی آل کنڈیم اٹ. ڈیورنگ الیکشن کمپین 2 چیزیں میں توجہ آپ کی چاہوں گا. الیکشن کمیشن سے میرا سوال ہے، میں نے اسی کمرے میں بتایا بھی تھا جب میں آیا تھا، ہماری پارٹی کا رجسٹریشن ابھی تک نہیں دیا گیا. واٹ از دا ریزن؟ ہم نے MP کا الیکشن 19 میں لڑا AIP کے نام پر، 24 کا ہم جیت گئے AIP کے نام پر. پنچایت الیکشن ہم نے AIP کے نام پر لڑے، اور آج اسمبلی کے الیکشن بھی ہم نے AIP کے نام پر لڑے. اور ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کیوں؟ میں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، فار گاڈ سیک let the nation know, let the people of J&K know why didn't you give registration to عوامی اتحاد پارٹی. آپ نے اس پیریڈ میں ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کو رجسٹریشن دے دی، الطاف صاحب کی اپنی پارٹی کو رجسٹریشن دے دی، باقی پارٹیوں کو رجسٹریشن دے دی جن کا ایڈریس ہی نہیں ہے. لیکن AIP کو جس نے پارلیمنٹ الیکشن میں اتنی اچھی کارکردگی دکھائی، ہمیں آپ نے نچایا سری نگر سے دلی سے یہاں. آخر ہم سے اتنی بیر کیوں؟ الیکشن کمیشن کو کھل کے کہنا چاہیے کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم نے پھر اینڈ پہ کہا ہمیں کامن سمبل دے دو تو نہیں دیا گیا. کہیں ہمارا نشان پریشر کوکر تھا میجارٹی آف سیٹس پر، کہیں وہ گڑھا دیا گیا، کہیں انجن دیا گیا، کہیں زنجیر دی گئی، کہیں آٹو دیا گیا. یہ انجسٹس کیوں؟ یہ الیکشن کمیشن کی نیوٹرلٹی پہ سوال ہے.
ہمیں امید ہے کہ وہ ریسپونڈ کریں گے اور آپ سے بھی کہیں گے جب بھی آپ کو موقع ملے. یو آر وائس آف دا وائس لیس. آپ ان سے بھی یہ پوچھ لیں کہ ایسا آخر انہوں نے کیوں کیا. اور جموں کشمیر پولیس سے ہم شکر گزار ہیں ایڈمنسٹریشن کے کہ چلیے پھر بھی کمپیریٹیولی جتنا انہوں نے کیا سب کو فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن کئی جگہوں پر خاص طور سے بڈگام میں جب ہماری کمپین چل رہی تھی بیروا میں تو ایک ایڈٹ کر کے ویڈیو بنایا گیا کہ جس میں ہمارے کارکن پر کہا گیا اس نے ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے بارے میں کہا کہ سلوگن کوئی دیا. پولیس نے پھر خود کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا, شیعہ بنو گے نہ بہنا. جب اس نے کہا ایسا نہیں تھا پھر پولیس نے 3 بندے گرفتار بھی کر لیے. لیکن وہ 3 بندے گرفتار کرنے کے باوجود ان کو چھوڑا گیا اور نہ ہی پولیس نے جورنگ کمپین جورنگ الیکشن پروسیس اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ڈالا کہ یہ فیک تھا. افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں جموں کشمیر پولیس سے, اگر بڈگام میں کسی بندے نے ایڈٹ کر کے فیک ویڈیو پھیلایا, سیکٹیرین ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی, ان بندوں کو آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ یہ ایسا کس کے اشارے پر ہوا؟ یہ میری ڈی جی پی صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جن پر ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھیں اور آپ سے یہ اپنا نقطۂ نظر رکھ لیں. تو اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ کے بغیر سرکار نہیں بنے گی, کیا آپ سرکار بنانے کے لیے دونوں سائڈ میں کسی سائڈ کو سپورٹ دیں گے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھنے کا تیار کر سکیں گے؟ سر ابھی ویٹ کیجئے, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ میرے لیے پریارٹی سرکار بنانا نہیں ہے, سرکار تو بھی بنے گی. ویٹ کیجئے, کل تک نتیجے آئیں, دیکھتے ہیں اس کے بعد. انجینئر صاحب ابھی کنسٹیٹیوشن جو پروویژنس ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, آربیٹری جو رولس ہے یا پاورس ہے وہ ایل جی کو دیے جا رہا ہے, وہ ڈسپائٹ کی پریزیڈنٹ آف انڈیا ہیز ناٹ اتھارٹی ٹو یوز دا آربیٹری پاورس. تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایون کانگریس ہیز آلریڈی سیڈ دیٹ دس از دا پری پول ریگنگ. کس چیز کا آپ وضاحت کریں تھوڑا؟ 5 ممبر جو نامینیٹ ہو رہے ہیں. دیکھیے اس پر آپ نے اچھا سوال پوچھا. جب یہ چیزیں ہوئی میں جیل میں تھا. میں مودی جی سے ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گا. میرے لیے ابھی آپ میں کسی نے مجھے باہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بی جے پی کو پہلے ہی 5 سیٹیں ملیں. میں اس کو بی جے پی اور کانگریس لڑائی میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے, اگر مودی جی یہ کہتے ہیں, امت شاہ جی کہتے ہیں, بی جے پی دعویٰ کرتی ہے کہ اب انٹیگریشن پورا ہوا, ایک ودان, ایک پردھان, ایک نشان, تو اگر پورے کنٹری میں کہیں نامنیشن نہیں ہے تو جے اینڈ کے میں کیوں؟ بلکہ میں کہتا ہوں ایک طرف آپ نے اسپیشل اسٹیٹس سو کارڈ ختم کیا, دوسری طرف آپ نے ایک نیا اسپیشل اسٹیٹس لایا. اگر ہمارے کشمیری پنڈت بھائی تو ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی الیکشن لڑتے ہیں. میری پارٹی میں بھی ایک کشمیری پنڈت بھائی الیکشن لڑ رہا تھا, ہم نے بھی ٹکٹ دیا. کشمیر میں درجنوں کشمیری پنڈت بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ بالکل ایز گڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں جتنا ہم ہیں. تو میرا یہ سوال ہے, پھر میرا بیسک کنسیپٹ سے ہی جھگڑا ہے کہ نامنیشن کیوں؟ پھر ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کونسل بناؤ, لیجسلیٹو کونسل بناؤ, اس کو بحال کرو, جتنی مرضی اتنے آپ نامنیٹ کرو, آئی ہیو نو پرابلم. جیسے اپر ہاؤس ادھر پارلیمنٹ میں ہے, جیسے یہاں پر تھا. اسمبلی کا پھر سپرٹ ہی ڈائی ہو جاتا ہے اگر آپ کسی کو بھی نامنیٹ کریں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اونلی اباؤٹ کشمیری پنڈتس, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اونلی اباؤٹ پی او کے ریفیوجیز. میں کہتا ہوں کسی کو بھی آپ اسمبلی میں نامنیٹ کرو گے, میری یہ سوچ ہے کہ ڈیموکریسی کے اور کانسٹیٹیوشن کے سپرٹ کے خلاف ہے. ایک پھر دوسری بات, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیری پنڈتوں کو نمائندگی دینی ہے تو واٹ اباؤٹ مسلمز ان گجرات, یو پی, پارلیمنٹ؟ مودی جی کی کیبنٹ میں شاید ایک بھی مسلم منسٹر نہیں ہے. تو لہٰذا یہ مودی جی کو سوچنا ہوگا پہلے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایک مطلب ودان, ایک پردھان, سب کچھ کھڑا کر دیا, تو پھر جموں کشمیر میں چور دروازے سے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی سوال پی او جی کے ریفیوجیز کا ہے. جب وہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں, وہ جموں میں سیٹلڈ ہیں, آپ نے ان کو پیکیج بھی دیے, سب کچھ دیا, ووٹنگ رائٹ بھی دیا, الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, تو نامنیشن کیوں؟ تو میرا اپنی ریجنل پارٹی سے سوال ہے کہ آپ نے ان چیزوں پر کیا کیا 5 سال؟ جب فاروق صاحب نے کہا تھا جیل سے چھوٹنے کے بعد کہ اب ہم گاندھیائی موومنٹ کے ذریعے لوگوں کے رائٹس کی بات کریں گے, وہ مجھے کوئی ایک رائٹ بتا دیں جو انہوں نے سیکیور کیا. انجینئر رشید ابھی کچھ دن کے لیے یہاں ہیں, مجھے نہیں پتا کہ میری بیل ایکسٹینڈ ہوگی کیا ہوگا. جتنا ہم سے ہو سکے ہم کر رہے ہیں, اور میرا جیل میں بیٹھنا ہی یہ تھا کہ میں ان کالونیل سرکار کے ان آمرانہ فیصلوں کے خلاف لڑ رہا تھا. دیٹس وائی آئی واز وکٹمائزڈ, یو آل نو اٹ. تو یہ کوشچن باقیوں کے لیے ہے, اور جو کوئی بھی اس سلسلے میں کوئی اچھا قدم اٹھائے گا, آئی ایم دیئر ٹو سپورٹ دیم. انجینئر صاحب
अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल भाजपा को जम्मू में मेजॉरिटी मिल रही है और कश्मीर में एनसी को मेजॉरिटी मिल रही है। अगर कल को आप, क्योंकि एग्जिट पोल में आपको भी कुछ सीटें मिल रही है, तो किन के साथ आप जाना पसंद करेंगे? सर, मैंने इस सवाल का पहले ही जवाब दिया। मेरी प्रायोरिटी सरकार बनाना नहीं है। मेरे लिए परेशानी यह है कि मतलब कश्मीर में है ना वो कहावत एक, पूज मना बगो काठ मना बगोश जानो तो पूज मना ब्याह नहीं लीजिए। मेरे लिए वही मामला है सर। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी कुछ पूछना है, इसके बाद मुझे कोई बाइट नहीं देनी है, मुझे जल्दी कहीं जाना है, जो भी कहना है यहाँ कह दीजिए। हाँ, आप नया कश्मीर, बीजेपी के नया कश्मीर को प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और आपके बैनर पे भी लिखा है जेल फ्री कश्मीर। सो आप प्रिजनर्स की बात कर रहे हैं और साथ साथ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में कहा कि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है रीजनल सो कॉल्ड, लेकिन जब हम इससे वाबस्ता एक दूसरा जो प्रिजनर्स की आप बात करें, आप ही के कैंडिडेट एक प्रिजनर की बेटी के साथ ही नाजिबा अल्फाज उनके खिलाफ। दूसरा तीसरा ये कि बैनुल अक़वामी सतह पर आप ही के एक कैंडिडेट वहाँ पे जाके कहते हैं कि कश्मीर में मिलिटेंट यहाँ की ख़वातीन के साथ रेप करते हैं। सो हाउ डू यू? ये चीज़ें आज आपको याद आई इलेक्शन ख़त्म होने के बाद। अगर आप कैंपेन में कहते हैं मैं आपके हर सवाल का जवाब देता। और दूसरी बात है कि लोगों ने इन सवालों का जवाब दे दिया है बैलेट में, वो कल सामने आएगा क्या वो आपकी इन बातों का भरोसा करते हैं या उनकी इमेज का। एक फिर इलेक्शन सीजन में थोड़ा तू मैं कैंडिडेटों में होता रहता है, इट इज़ नेचुरल। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। वी हैव रेस्पेक्ट फॉर ऑल। और अगर कोई कुछ कहता है वो उसकी पर्सनल राय है। हम तो अभी जेल से निकले हैं, इंशाल्लाह हम एक नया कश्मीर बना के दिखा देंगे, वो आने वाला वक्त साबित कर देगा। हाँ बताएं शोर के इरफान बताओ पूछो। हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है सर। हाँ बताएं। जयशंकर जी का पाकिस्तान जाना अच्छी बात है, लेकिन मैं दोनों मुल्कों से हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि जब आपको दोस्ती करनी होती है तब हमें पता भी नहीं चलता, जब दुश्मनी करनी होगी तो कश्मीरियों को बीच में लाते हैं, जब इंडिया को पाकिस्तान को गाली निकालनी होगी है तो हमें पाकिस्तान प्रॉक्सी कहते हैं, जब पाकिस्तानियों को इंडिया को कुछ करना होता है तो हमें सताते हैं। आप मेहरबानी करके दोस्ती कर लो, बिरयानी खा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन कश्मीरियों को मत मारो। एक दूसरी बात, अच्छी बात है अगर आप डायलॉग करते हैं, आप सीरियस डायलॉग कीजिए, इशूज़ रिजॉल्व कीजिए ताकि पूरे सब कॉन्टिनेंट में पीस हो, लेकिन डायलॉग फॉर द सेक ऑफ डायलॉग नहीं होना चाहिए। बात यह है कि मुझे सज्जाद साहब का रेस्पेक्ट है। मैं तो सरकारी नौकरी करता था 2008 तक। इलेक्शन से पहले 5 दिन मैंने नौकरी छोड़ी, वो तो बाइकाट पर थे। अगर आपको याद होगा 2008 में वो बाइकाट मुहिम चलाते थे, तब वो गिलानी साहब से ज़्यादा बाइकाट के चैंपियन थे। तो कोई बात हजम ही नहीं हुई। एक फिर जो उन्होंने कहा आर्टिकल्स की बात, क्योंकि आई कॉन्ट स्पीक ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। जो मेरे ऊपर केस लगा है उसमें सबसे बड़ा चार्ज है कि मैं अपने आर्टिकल्स में, स्टेटमेंट्स में सेपरेटिस्ट आइडियालजी को प्रमोट करता था। तो अगर सज्जाद साहब का कहना सही है, वो मेरे आर्टिकल लिखे थे, तो फिर मेरी NIA से बात मुझसे गुजारिश होगी कि अगर सज्जाद साहब का कहना सही है कि वो मेरे आर्टिकल लिखते थे, फिर तो उनको जेल में भेजा जाए। फिर वो आर्टिकल भी लिखते थे, लिहाजा UAPA में उनको बुक किया जाए। मेरी गुजारिश है ये सरकार से। अब मैं देखता हूँ उनका अमित शाह और उनका बड़ा भाई इस पर क्या करते हैं। ये सज्जाद साहब ने कन्फेशन आपके हवाले से किया है कि जो भी आर्टिकल इंजीनियर से लिखता था वो मैं लिखता था। तो अगर मैं उस पर UAPA में बुक हूँ तो फिर असली कल्प्रिट तो वो है, उसको गिरफ्तार किया जाए या उनसे देखा जाए।